بات پتہ چلی اور بڑے وثوق سے پتہ چلی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامدی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے منع نہیں کیا تھا، اصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا. تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسرار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے، تو آپ یہاں کاہے کو آتے ہیں؟ تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ گویا کہ یہ میرا حکم آیا ہے، لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا. آپ نے میسج نہیں بھجوایا تھا ان کو؟ حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے، بالکل وہاں پہ کافی دور رہتے تھے، وہاں سے ان کے بالکل پاس تو مسجد تھی ای بلاک. نہیں، وہ گائے کرائے پہ لے کے تو نہیں آتے تھے نا، وہ جس طرح آتے تھے وہ 2 منٹ کی ڈرائیو تھی ان کے لیے. جو بھی تھا، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے. مسجد ان کے پاس تھی ای بلاک ماڈل ٹاؤن کی قریب. آپ کی شخصیت اتنی محصور کون ہے کہ ان کو آنا پڑا؟ لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں، وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں تو ہم اور مجھے ان سے بہت بنیادی. تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کر دیں؟ نہیں، میں نے منع نہیں کیا آئے، لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے، جہاں سے انسان بنی نوع انسان شروع ہوا، کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئے گا. آدم علیہ السلام کے ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. اما حوا یا بی بی حوا، ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا؟ قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں حوا کا نام تو نہیں آیا؟ حوا کا نام نہیں ہے. اسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا؟ حابیل کا نام بھی نہیں ہے. دو اسی طرح بھائیوں قابیل کا نام بھی نہیں ہے؟ لیکن یہ واقعہ ہے. اچھا، تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا؟ یہ نہیں، قرآن میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ قرآن مجید جو انسانیت کو شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے. قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے. نہیں، قرآن مجید میں آیا نا کہ جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا؟ نہیں، اتر جاؤ. نہیں، اما یاتینکم منی ہدن، جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی. گویا کہ اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی، اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا. اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے ان سب سے پہلے حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. بڑی اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں نا، اصل میں جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا، تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی صرف پڑھی ہے، تھوڑی سی نحو پڑھی ہے، کوشش کی ہے. میں طالب علم ہوں، میں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائنڈ نہ کریے گا. آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں، پڑھ کے سناؤں. نہیں، لیکن بہت سی جگہوں پر آدم ایک کی حیثیت سے اصل میں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر. تو یہاں بنی کہاں آیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ آیت آپ سورہ اعراف کی پڑھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ قرآن مجید میں مختلف تعبیرات ہیں. جی صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا. اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے، یعنی پوری ایک خلقت، ایک خلقت، ایک نوع، ایک آدمی نہیں، ایک سپیشیز، ایک آدمی نہیں، ان میں سے ایک آدمی چنا گیا ہے. یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکلی. تو جو ہمارے ذہن میں کانسیپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام، بابا آدم جس طرح ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں، ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے، اور اما حوا اور یہ اور پسلی سے نکلنا، یہ سب غلط ہے. پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ غلط ہوا نا پھر. اب میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا یہ مطلب اگر ڈاکٹر صاحب قرآن میں نہیں ہے تو غلط ہے. قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا. نہیں، ضروری نہیں ہے. قرآن میں ہر شے تو نہیں ہے. قرآن مجید میں ایٹم بم کا ذکر تو نہیں ہے، تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی. وہ تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا. ایٹم بم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نا. نہیں، لیکن یہ کہ آدم حوا سے بھی بڑا آدم حوا سے کیا؟ آدم سے ہے، آدم نبی تھے. کون سی حدیث میں ذکر ہے حوا کا؟ کس کا؟ بی بی حوا کا. میں احادیث پر میری کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ
قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا ذکر ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیونکہ آپ اف آئی میں کم ٹو یو اگین، آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بھی ٹیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے، اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل، لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا. تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ حاوی ہیں ٹیچنگز. اس کیونکہ سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی. یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیادی اب سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے. جس نے بھی کہا، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لائبریری آف بکس، جی ٹھیک ہے نا. جیسے جوئش بائبل جو ہے 39 بکس ہیں، اسی طرح پروٹیسٹنٹ بائبل بھی 39 اور 27 ہے، کیتھولک جو ہے وہ 46 بکس ہیں. لیکن ایک بک ہے بائبل کی، اس کا نام ہے بارنباس، جس کے اوپر جتنے جوئش فرقے ہیں، کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں، اور جتنے عیسائی، یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے، مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کہا کریں آپ ہمیں، مسیح برادران کے فرقے ہیں، وہ ساروں کا اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے. کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سید ابو العلا مودودی نے لکھا، اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کیا، اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانیاں، اور یہ جو ببلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے، اور خاص طور پہ جماعت کے اولین لیڈرز نے، ہمارے مذہب کا حصہ بنا دیا. میں معافی چاہتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ بائبل کی سٹوری ہے، برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں، کوئی نہیں کرتا. وہ نہیں، ہم نے تو مقدمہ لکھ دیا ان کا. نہیں، وہ دوسری بات ہے. سوال پہلے یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ برنباس درست نہیں ہے. برنباس اس لیے کہ 104 بائبلز تھیں، گاسپلز، ٹھیک ہے، جن میں سے چن کر 4 کو جو ہے کینونیکل قرار دیا گیا ہے. 100 بائبلز are there which are not canonical، apocryphal کہلاتی ہیں، وہ ان میں سے ایک برنبا بھی ہے. اس کو پبلش کیا اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ لاہور نے، اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں. 13E یعنی 13E شاہ عالم مارکیٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں لاہور میں، اور اردو بازار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی ضیائی کا، اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے. آپ لوگوں نے میرے عیسائیت کو یہاں زمانے پہ کی پروموٹ جماعت کیا. اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا. میں تو اس سے واقف بھی نہیں ہوں. یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے. اس وقت تک تو جب میں آصف ضیائی کو تو آپ جانتے ہیں. انہیں میں جانتا ہوں. آصف ضیائی صاحب ایک لیکچرر تھے اردو کے، سیالکوٹ میں تھے، بہت اچھے آدمی تھے، میری ذاتی ان سے واقفیت تھی. لیکن مولانا مودودی نے یہ بہت کہیں بعد میں لکھا، اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مولانا کے ساتھ تھا، ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے. اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا. اسی طرح مولانا کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جو کنٹروورشیل ہے، خلافت و ملوکیت، یہ بھی ہمارے علیحدہ ہونے کے بہت بعد لکھی گئی ہے. تو مولانا مودودی بہرحال مفکر تھے. میں تو ان سے سن 57 میں علیحدہ ہو گیا ہوں، لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام چلتا رہا ہے. ان کی رائے ہے، ان میں سے بہت سی چیزوں میں مجھے اختلاف ہے، بلکہ جب میں جماعت میں تھا تب بھی اختلاف تھا. مثلا انہوں نے ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی، میں اس کے حق میں نہیں تھا. اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کروں؟ بالکل کریں. ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر، کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی، اس میں تو لکھا ہے خلقناکم، کم تو پلورل ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا، ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے، پتہ کتنے لوگ، کن فیکون تھا نا. میں نے عرض کیا نا، ایک اسپیشیز، ہومو سیپین اسپیشیز وچ آر دی اینیمل، اس میں سے ایک کو سلیکٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے روح پھونکی. اینڈ ہی بیکیم آدم. ہی واز اے پرسن. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِآدَمَ یہ تو سارا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. اب آدم کا لفظ آیا، پہلے جو ہے جمع کثیر. آدم، جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے. الانسان بن جائے گا وہ. لیکن یہ کہ یہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان، الانسان تو سارے انسان، یا کوئی خاص معین. یہی آدم کے لیے بھی ہے. سو وی کین ریسٹ ایشورڈ کہ یہ جو ببلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں یہ ان میں صداقت نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے. اصل میں ان چیزوں کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سلیکٹ کیے گئے. 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا ہوں. انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین.
میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے جو سوکھا ہوا گارا ہے اس سے جب میں اس کی تکمیل کر لوں اور اس کی نوک پلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدہ۔ سوکھا ہوا گارا نہیں ہے، لیس دار گارا ہے، لیس دار بھی کہا، سوکھا نہیں کہا۔ دیکھیے الفاظ کئی آئے ہیں، تراب بھی آیا، صرف مٹی کو کہتے ہیں، تین کہتے ہیں گارے کو، تین لازم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کے اندر لیس پیدا ہو جاتا ہے، پھر سلسال وہ سوکھ کر جو کھڑکنے لگے، من حمئ مسنون۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی، سب کی بولیاں مختلف کی، سب کے اعداد و اطوار مختلف کیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بالکل مختلف شکل کا ہو، مختلف رنگ کا۔ آپ کا بیٹا تو نہیں، لیکن آپ کا پڑ پوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں، یہ لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں، چائنیز بھی ہیں، جاپنیز بھی ہیں، بائی دی پیسج آف ٹائم، بائی دی پیسج آف ٹائم کلائمیٹک ایفیکٹ ہوئے ہیں، مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں، اس سے یہ کہ شکلیں بدلی، رنگ بدلے۔ انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنڈ کے لیے، اچھا، جانور کیسے آئے؟ جی جانور تخلیق سے آئے، تخلیق سے آئے نا؟ کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا؟ نہیں، پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا۔ کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی مادہ؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایوولوشنری پروسیس کو مانا جا سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا، جی میں اصل میں طالب علم میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جیسا معجزہ ہمارے پاس موجود ہے اور اسٹرینتھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے۔ بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے؟ قرآن مجید کی ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا آؤٹ رائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ نے کہا نا کہ اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کر اگر سکتے۔ وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹھ رہی ہو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اچھا، جب یہ سجدے میں گرے تو ملائکہ سارے، جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا، تو وہ فرشتہ نہیں تھا، نہیں جن تھا، جن لیکن سردار تو تھا، کان من الجن، سردار بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت اشرف المخلوقات تو تھا۔ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی عبادت اور ریاضت اور علم میں نمایاں ہو گیا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، تو اگر یعنی ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا۔ شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں، اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر، وہ تو کفر ہو گیا۔ بس تو کفر ہو گیا پکڑ کہاں پہ ہوئی؟ ہے پکڑ کہاں؟ کفر پر، انکار پہ، یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا کہ میں مٹی کا، غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا نا۔ اس کے اندر جو ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، اس نے صاف کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بالکل صحیح، خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے، وہ بھی لیسدار مٹی سے، تو طے یہ پایا۔ لیس دار کا لفظ دوبارہ آپ لے آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لفظ ہے، تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہے، تین بھی ہے جس کے معنی گارا ہے، تین لازم کے وہ معنی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تراب ہے، ثم قال له کن فیکون۔ ہاں تو لیکن تراب صرف مٹی کو کہتے ہیں، یہ لیسدار ویسدار کہاں سے لے آیا آپ اس میں؟ وہ لیسدار اس میں ہے، تین لازم۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورۃ المومنون میں ہے، 12 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط یا جوہر سے، اسے سوکھی مٹی سے اسے بنایا۔ من سلالۃ من طین، جی، اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی کے گارے سے ہوئی، گارے سے، تین ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس میں لفظ لیس نہیں آیا، آپ نہ ایڈ کیجئے لیس اس میں۔ لیس آئیے سورہ صفت میں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 11 میں۔ صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی، صاف میں آپ سے سیکھنے کے لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں سکھا رہا ہوں نا، میں بھی سکھاؤں گا آخر۔ بالکل، آپ سکھاتے جائیں، ہم سیکھتے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند۔ بالکل نہیں پسند۔ تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے حکم کے غرور ہو گیا چاہیے۔ غرور تھا، حسد تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں۔ حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی، نہیں، مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ اچھا، تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسدم من انفسہم، اے مسلمان یہ تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت جو ہے اسلام کی وہ چھن جائے۔ اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کیا۔ بالکل، یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے، کیونکہ دین ابراہیم ہے، اپنے اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ یہ بڑی اچھی آپ بات بتا رہے ہیں مجھے، آنیسٹلی مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ طے پایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جانور، جرند، پرند جتنے بھی ہیں
وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا. یہ بیک وقت نہیں ہے، اس کے اندر ایک ایوولوشن ہو سکتا ہے لیکن کن فیکون ہے نا، کن فیکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے. ہاں تو یہ ایسا نا کن فیکون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ تو بائبلیکل اس ڈیز کائنات کو قرآن میں ہے، بائبلیکل ڈیز کی بات قرآن میں ہے 6 لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن جو بھی کہا جائے 6 دن تو ان کی ڈیوریشن کا نہیں پتا. ڈیوریشن نہیں تو کوئی نہ کچھ تو ڈیوریشن ہوگی. 6 دن کم سے کم 24 گھنٹے والے ہوں گے یا 24,000 گھنٹوں والے ہوں گے، کوئی دن تو ہوں گے نا. اس لیے دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. عالم امر میں اللہ کا حکم ہے کن فیکون، جو کہتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. ٹائم از ناٹ انوالوڈ ایٹ آل. پروسیس از ناٹ انوالوڈ آئیدر. نو ٹائم. نو پروسیس بھی نہیں ہے. پروسیس تو یہ اللہ کا کہنا. اور ایک ہے خلق. خلق میں آلویز ٹائم از انوالوڈ. آسمان و زمین 6 دن میں پیدا کیے، بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں. صحیح ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ آپ مجھے سنا رہے ہیں. نہیں، قرآن بتا. اولڈ ٹیسٹمنٹ شروع اس طرح ہوتا ہے. میں تو قرآن مجید on the day 1 Lord said let there be water and there was water. On the day 2 Lord said let there be light and there was light. میں نے تورات پڑھی بھی نہیں ہے زیادہ، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں اتفاق ہے. ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے تورات. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، ہماری کتاب ہے. ہم why do we have to be absolved from it؟ نہیں ہم یہ نہیں کہتے، لیکن یہ زیادہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کے اندر کوئی تضاد نظر نہیں. ہم اور ایسی پڑھ ایک ہی بات کی تضاد نظر آیا. بائبل کہتی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی، 7ویں دن آرام کیا. قرآن کہتا نہیں، وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام وما مسنا من لغوب. ہم نے 6 ہی دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی کہ آرام کی ضرورت. رائٹ. بریک پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. تو یہ بھی طے پا گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے. جس نے کہہ دیا آپ سے؟ کہاں پہ؟ میں نے تو کہا، سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے. آدم کا ہے، لیکن آدم وہ اس مخلوق میں سے ایک شخص چنا گیا، پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہونی تھی، زمین پہ بھیجے گئے. صاحب میں جو بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا سورہ غاشیہ کی ایک آیت کی، میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، بٹ یہ کل میں اس پہ غور کر رہا تھا. آپ مجھے تصحیح کرتے جائیں اگر میری وہ آیت زبانی مجھے صحیح یاد نہ ہو. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی السماء کیف رفعت. میں یہیں تک خلقت تک، کیونکہ یہ بڑی ایک میرے لیے معنی خیز آیت تھی، کیونکہ پڑھے تو ہم نے کئی دفعہ ہے، لیکن کل جب میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جی ہم نے کیا تم نے دیکھا نہیں، ہم نے اونٹ کو پیدا کیا، کیسا بنایا. تو اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیہ دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا، اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی، صحرا کا جہاز اسے کہتے ہیں. ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے، کھانے کو نہ ملے اسے پرواہ نہیں ہے. پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کر دی گئی ہے کہ کیکر کا درخت کوئی ہو سامنے اس کو تو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مثبر ہے کہ جس علاقے کے لیے وہ اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے. ماشاءاللہ. لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی، یعنی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کمزور مسلمان سے ہی، لیکن ہمیں بھی حق ہے اپنی انٹرپریٹیشن کرنے کا. مجھے ذرا سا ایک ڈفرینٹ چیز سمجھ آئی. جی فرمائیں. کیوں میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا؟ تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے، گھاس بھی کھاتا ہے، نباتات کھاتا ہے. گائے کیا کھاتی ہے؟ گائے بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے. بیسیکلی تو گھاس پھوس اور یہ پتے وتے اپنا اسی طرح کی چیز. تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے، یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نہ. لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے حجم والے جانور کو جس میں اتنی طاقت بھی ہے، دانائی بھی ہے، اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے، وہ کوئی معصوم سا بے کھوتا جانور نہیں ہے بیسیکلی، کہ وہ بھی اپنی کھوتا بھی زیرک ہوتا ہے جی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا. اونٹ کو بھی وہ کرنا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے طے کیا، اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے، اس کی فزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر اس کو پاؤں ایسے دیے ہیں جو ریت میں دھنستے نہیں ہیں، اتنے چوڑے. اس اعتبار میں اس کی غذا کے اعتبار سے کہتا دودھ بھی دینا ہے، میمل ہے نا بیسیکلی ایک قسم جس کی قربانی بھی جائز ہے. گائے میں اور اونٹ میں ان کی غذا میں فرق کوئی نہیں.
لیکن ان کے رہن سہن نہیں وہ تو ایکلیمیٹائز ہو کے ہوتا ہے نا, جو ہے وہ کانٹا نہیں کھائے, نباتات ہی ہے نا, وہ تو سیلولوز وہی بنتا ہے نا جا کے, اس کے پیٹ میں جا کے وہی سیلولوز بنتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں. وہ تو میرے اور آپ کے پیٹ میں ہی بنتا ہے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, میرے پیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے, اس کے بعد دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. تو اچھا, تو طے یہ پایا کہ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے نکالی ہوئی, اور یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ان پر آدم کے 2 بیٹوں کی پیش گوئی, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی پیش گوئی کی, ان کا نام نہیں آیا, حابیل اور قابیل نام نہیں آیا. پیش گوئی کا لفظ نہیں, پیش گوئی نہیں, یہ وہ تو اس نے تشریح اوپر لکھی تو میں اس کا پہلے پڑھ گیا تھا. یعنی جو حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, کہیں پہ 2 بیٹوں کا ان کا بتایا گیا. اب سوال یہ ہے, کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے, ایک ساتھ پیدا کیے کن فیکون کہہ کے, تو پھر مجھے ٹھیس پہنچی ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ, کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی, قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی, تو یہ غیر اسلامی ہے. اس کی تو کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے, البتہ احادیث میں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا, اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت تک اللہ کی طرف سے جائز تھا تو ٹھیک تھا. ایسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے, اس میں سے ایک پرسن آدم ہے, اس کے بعد نسل آدم کی چلیے, باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, جیسے ڈائناسورس ختم ہو گئے, وہ سپیشیز ختم ہو گئی, ان کی اب نسل میں. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں, اب اس کو آگے کیسے چلنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو ایک ایکسیپشن ہے. ڈاکٹر صاحب, پہلے نبی پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں. قبلۃ الاول بیت القدس کیسے ہے؟ نہیں, یہ مغالطہ ہے لوگوں کو. اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد 16 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اس کے بعد تحویل کا حکم آیا, لیکن قبلہ اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا. تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں؟ وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. نہیں, تو اس کا مطلب پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہی. سب مانتے ہیں قبلہ اول سب سے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ تھا. پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا مکہ میں بنایا گیا, سمجھے آپ, وہ یہ خانہ کعبہ ہے. مکہ بکہ ایک سیم ورڈ ہے یہ, سمجھے آپ. تو اولا بیت وضع للناس الذی ببکہ, اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آل عمران کی 3 آیت ہے. نہیں, تیسری تو خیر نہیں, تیسری نہیں, غلط کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, آیت نمبر 96 ہے, سوری 96, مائی مسٹیک. میں نے وہ لکھا تو مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر, لیکن یہ کہ ان اولا بیت, اصل میں اس کے بعد ویسے بھی اصل جو تاریخ ہے وہ یہ کہ حضرت آدم نے بنایا تھا. اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا, صرف بنیادیں رہ گئی تھی. پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادوں کا جو ہے علم دیا, وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی ہے. تو یہ گویا کہ اس کے بعد سے وہ گھر. اچھا, جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے, اس کی کلیننگ کی ہے, تعمیر اس کی یعنی چھت کی ہے, دیواریں تو قائم تھی. یرفع ابراہیم القواعد من البیت, جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں, اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت القدس کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں. بیت المقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو, کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں تو بتاتے بھی ہیں. کہاں بتایا؟ بتاتے ہیں. اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے, ورنہ اب تو 16 مہینے حضور نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے. اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں اس پہ کہ مکی دور, مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس تھا, جس کی وجہ سے مسجد قبلتین سعودی عربیہ میں ہے, ٹھیک ہے نا.